پہ آیت کا نگینہ ہے. ایک ایک بندے سے توجہ کا طلبگار ہوں، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جسے تاریخ میں سکینہ بنت حسین کہتے ہیں. ایک ایک بندہ اس شعر پہ بولے گا. اس لیے آپ نے ابھی تک سنا ہے کس کے شان میں فضائل؟ شہزادی جناب فاطمہ زہرا کے شان میں فضائل کہ شبیر کے ہاتھوں پہ عصمت کا خزینہ ہے، گلدوم قرآن پہ آیت کا نگینہ ہے. خالق نے یہ فرمایا شبیر مبارک ہو، یہ وقت کی صحرا ہے پر نام سکینہ ہے. خالق نے یہ فرمایا شبیر مبارک ہو، یہ وقت کی صحرا ہے پر نام سکینہ ہے. ذکر کر رہے تھے ابھی مصائب جناب سکینہ بنت حسین کہہ رہے تھے. لائیے بس ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ کے مصائب کے لیے. بس دو فکرے ہیں اور اس کے بعد مہمان نواخان آپ کے سامنے ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب ابو منظر امام سید سجاد کے قریب آتا ہے، ابو منظر آگے کہتا ہے مولا سید سجاد ذرا ایک بات بتائیں گے آپ؟ کہا بتاؤ. کہا مولا یہ بتا دے کہ شہادت آپ کے گھرانے کی میراث ہے. کہاں شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے. تو ایک مرتبہ ابو منظر کہتا ہے مولا ہم نے آپ کو خون کے آنسو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں ابو منظر سے اے ابو منظر ابھی وہ حق نہیں ادا ہو پایا جو مجھے حق ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ابو منظر کہتا ہے مولا بتائے کیا ہوا کربلا میں؟ کہا میں کچھ نہیں بتانا چاہتا. کہا مولا بتائے مولا بتائے. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے ابو منظر تیرے گھر میں کوئی 4 سال کی بچی ہے. اللہ اکبر. اے ابو منظر تیرے گھر میں کوئی 4 سال کی بچی ہے؟ کہا ہاں مولا میری 4 سال کی بچی ہے. کہا ابو منظر میری ایک بہن ہے جس کا نام سکینہ ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ کے میرا مولا رونے لگا. ابو منظر رونے لگے. کہا ابو منظر سن نہ سکو گے؟ کہا مولا بتائے میں سننے کا مشتاق ہوں. اللہ اکبر. میرا مولا سید سجاد کہتا ہے سید سجاد کہتے ہیں اے ابو منظر میں بتاتا ہوں تمہیں میری وہ بہن سکینہ جس سے میرا بابا بہت پیار کرتا تھا. ابو منظر سکینہ کو کبھی میرے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آئی. اے ابو منظر سکینہ میرے گھر کی چہر کی بچی تھی. ابو منظر بنی ہاشم کی گود میں بڑی بچی تھی. اللہ اکبر. میرا مولا کہتا ابو منظر قیامت تب آئی جب میرا بابا جانے سے پہلے سکینہ سے کہہ رہا تھا اے میری بیٹی سکینہ آپ ذرا سنبھل کے رہنا اس لیے کہ تم یتیم ہونے والی ہو. سکینہ کہتی ہے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ کہا سکینہ تمہیں یتیمی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ اکبر. لیکن ابو منظر مجھ سے وہ منظر نہ دیکھا گیا. کہا مولا کون سا منظر؟ کہا اے ابو منظر جب شام غریبہ آئی اور مجھے بچے پاکا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن سکینہ خیام کے باہر کھڑی تھی. شیورا آگے بڑھا سکینہ سے کہتا اے سکینہ اپنے بندے اتارو. اللہ اکبر. کون سا بندہ؟ جسے جبریل نے دیا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ اپنے جھنڈے ہاتھوں کو بڑھا کے کانوں کی طرف لے جاتی ہے. بندہ نہیں اترتا. اللہ اکبر. بندہ نہیں اترتا. شیور نے بلند کر کے کہا سکینہ بندے اتارو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سکینہ کہتی اے شیور کبھی ہم نے بندے پہلے نہیں. یہ بندے میری پھوپھیوں نے مجھے پہنائے ہیں. اے شیور مجھے بندے اتار دے نہیں آتے. شیور آگے بڑھتا ہے اور شیور کے ہاتھ سیدانی کے کانوں تک گئے. آپ کو شیور نے بالیاں کھینچی. کار کی بالیاں پھٹی. پور کے فوارے جاری ہوئے. شیور سے سکینہ کہتی اے شیور کیا میرے گھر میں کوئی بچی نہیں؟ ارے تجھے رحم نہیں آتی. اللہ اکبر. شیور نے ہاتھ کر دی. آپ جو بھٹے کہنے کے بعد شیور نے تماچے لگائے. سکینہ کرم سے کہتی ہے اے بابا سمجھ گئی یقینی سے کہتے. اب آپ کے سامنے مہمان جو ابھی اپنے انداز میں جناب سکینہ کے مسائل پیش کریں گے آپ روبرو ہے. اب آئیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مہمان نواخان کو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. بڑے ہی ادب کے ساتھ جو اب یہاں پہ دستہ ہے وہ نذران عقیدت شہزادی کے بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہے. آپ اسی طریقے سے بیدار ہو کر کے سنتے رہے نہ ہو کے نیوزاری کرتے رہے اور شہزادی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے رہے. اب میں آواز دے رہا ہوں اپنے مہمان نواخان کو کیا ہے اور اپنے انداز میں شہزادی جناب سکینہ کی مشورت.
اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر